اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مارکیٹ میں ٹاپ پہ کیسے ایگزٹ لی جا سکتی ہے۔ ہم اور بھی اس کو انشور کریں گے کہ جو ہم نے مارکیٹ سے کمایا ہے پچھلے چند دنوں میں یا چند مہینوں میں، ہم اس کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں، آنے والے ہفتے میں کیا ہونے والا ہے، مارکیٹ کے فنڈامنٹلز کیا کہہ رہے ہیں، اور ٹیکنیکلی مارکیٹ کی اب پوزیشن کیا ہے۔ السلام علیکم، خالد سیف الدین 18 دسمبر کی کال لے کر آپ کے ساتھ۔ جناب علی، آج آپ سے ملاقات ہوگی حیدرآباد کلب میں، جو کہ نیاز اسٹیڈیم کے ساتھ ہے۔ ٹھنڈی سڑک روڈ پر یہ موجود ہے حیدرآباد کلب، اور 5:30 بجے آپ سے ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ اچھا جناب، اگر جمعہ کے سیشن پہ زیادہ بات کیا کی جائے، جمعہ کا سیشن بڑا ہی اسکیری بھی تھا اور ایکسائٹنگ بھی تھا۔ بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ نماز سے پہلے اوپر گیا، پھر نماز کے بعد بڑی تیزی سے نیچے گرا، اور اس کے بعد پھر حیران کن ریکوری کے ساتھ کلوز بھی ہو گیا۔ 680 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہوا، مگر والیوم امیزنگ تھے، 98 کروڑ 40 لاکھ کے والیوم۔ یہ تھی حیران کن بات۔ یہ ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں میں بار بار آپ کو الرٹ کر رہا ہوں کہ جو مارکیٹ سے کمایا ہے خدارہ وہ مارکیٹ کو مت دیجیے گا۔ یہ آپ نے بڑی محنت کی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی مووز بنتی ہیں تو ہاتھ آیا پروفٹ اگر واپس چلا جائے تو میرے طریقہ کار میں یا میرے حساب سے یہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ گلمپس آف دا لاسٹ ویک آپ کے سامنے، اس کو پڑھیے، دیکھیے پچھلے ویک کیا کہا گیا۔ پچھلے ویک کہا گیا کہ سیشن جو ہے 66,700 اور 66,940 کو ٹارگٹ کرے گا آنے والے ہفتے میں، اور زیادہ سے زیادہ پاسبلٹی اگر کنسسٹنسی برقرار رہی بلز میں تو 67,226 تک مارکیٹ جائے گی، اور یہاں پر 65,135 کا بھی ذکر ہے جس کے نیچے پروفٹ ٹیکنگ ہو سکتی ہے، اور اس 65,135 کی گردان پورے ہفتے ہوتی رہی ہے۔ اب اگر آپ مارکیٹ کا ہائی لو دیکھیں تو مارکیٹ 67,094 کا ہائی بناتی ہے، یعنی کہ مارکیٹ ایکیوریٹلی اس امیدوں پر پورا اترتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کے ہفتے ایسے تھے کہ امیدوں سے 1,200 پوائنٹ مارکیٹ اوپر جا رہی تھی۔ اس ہفتے مارکیٹ بالکل دیے گئے ٹارگٹ تک ہی گئی ہے، اور اگر آپ نوٹس کریں تو اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر کنسسٹنسی رہی تو پھر 67,226 ہوگا۔ پچھلے ہفتے میں جو ہفتہ کلوز ہوا ہے اس میں کنسسٹنسی نہیں تھی، پھر بھی 67 کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا، تو بڑی ایکسائٹنگ بات ہے۔ اور ہم پچھلے ہفتے کی کال میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ مارکیٹ نے جون سے اس وقت تک 26,000 پوائنٹ گین کر لیے ہیں، موو کیے ہیں 3 مہینے میں، اوور آل 26,000 پوائنٹ گین کیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یقیناً، اور صرف لاسٹ 3 منتھس میں انڈیکس نے 21,200 پوائنٹ گین کیے۔ اب دیکھیے، آپ کو یہاں میں نے اگلی سلائیڈ میں ویکلی چارٹ، ڈیلی چارٹ، والیومز اور FIPI نمبرز بتائیں۔ سب سے پہلے تو FIPI نمبرز کو دیکھیں تو بڑے شاندار نمبر ہیں۔ نومبر میں ہم تقریباً 3 کروڑ 44 لاکھ ڈالر کی انفلوز دیکھ رہے تھے، اور دسمبر میں ابھی ہم آدھا دسمبر ہوا ہے اور 2 کروڑ 61 لاکھ ڈالر کے والیومز ہم انفلوز ہم دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پر نیچے والیوم پیٹرن دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے والیوم موو ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو والیوم جمعے کو لگیں، یہ ریکارڈ والیوم ہے میرے خیال میں 3 سے 5 سال کے بعد۔ اور اگر آپ لیفٹ پہ دیکھ رہے ہو ویکلی چارٹ، تو آپ صرف دیکھیے کہ موو کیسی ہے۔ یہاں پر آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں ہائر ہائیز اور ہائر لوز، جو کہ ایک بہت ہی پاورفل ٹرینڈ پر پوائنٹ کرتے ہیں۔ پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹڈ ہے،
पिछले 15 पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। हम इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स 22,634 पॉइंट मूव कर गया पिछले 15 हफ्तों में। ये जो वीकली चार्ट में दिखाए थे मैंने आपको, ये वो अगर 15 हफ्ते देखें तो ये 15 बुलिश हफ्ते हैं। गो के इसमें बीच में दो एक आपको रेड कैंडल्स नज़र आएंगी, मगर वो रेड कैंडल्स भी ऐसी नहीं है कि उसने पिछले हफ्ते का लो तोड़ा हो, ऐसा नहीं है। हायर हाइज और हायर लोज वाली कैंडल्स है। मगर 15 में से 13 तो कैंडलें आपको ग्रीन ही मिलेंगी। 1 2 3 4 नहीं, 1 2 कैंडलें हैं सिर्फ रेड, ठीक है ना, वो भी बड़ी जुज़वी नुकसान के साथ वीक बंद हुआ। तो फिर कितनी कैंडलें बची? 13 कैंडलें तेज़ी की हैं। और उन 13 कैंडलों में आप साइज़ ऑफ कैंडल भी देखें तो पावर एंड मोमेंटम ऑफ बुल्स बड़ा पॉइंट कर रहा है। अब आप देखिए कि बावजूद इसके कि मेरे पास बुलिश सिग्नल्स हैं, या ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये बुलिश ट्रेंड पे पॉइंट करती हैं, मैं आपको पिछले भी दिनों में कहता रहा हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट बढ़ा दो, रिस्क मैनेजमेंट बढ़ा दो। अब मैं इस हफ्ते की क्लोजिंग के बाद मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को कि बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बावजूद इसके कि फंडामेंटल भी सपोर्ट कर रहे हैं, नए एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, क्रूड प्राइस गिर रही है, डॉलर रुपी पैरिटी का फ़र्क आ रहा है, और तो और ये तमाम चीज़ों को मिला लें तो सारी पॉजिटिव है। उसके बावजूद भी जब मैं पिछले हफ्ते के 5 सेशन को देखता हूँ तो मुझे ये फील आता है कि मार्केट हमें अलर्ट दे रही है, सिग्नल दे रही है कि अपना तैयारी शुरू करो। मतलब ये नहीं है कि हम निकल जाएंगे, अभी नीचे हम ट्रिगर डिस्कस करेंगे ना जिसके ऊपर हमें तेज़ी करनी है, मगर जो ट्रिगर हमें तेज़ी की बात करने को कह रहे हैं हम ज़रूर करेंगे तेज़ी, मगर अगर एग्जॉर्शन के ट्रिगर हिट हो रहे हैं तो हमें लाजमी तौर पे तैयार भी रहना होगा। तो अगर मेंटली प्रिपेयर हों हम कि हम किस सूरत हाल में क्या करेंगे तो फिर इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपके पास जो पॉजिटिविटी है वो 66,225 के ऊपर रखिए आप, और आप टारगेट कीजिए 66,564 को। कोई मुज़ायक़ा नहीं है, जो आपका पहला टारगेट हो 66,564 हो, और जब 564 आपका हिट हो जाए और उसके ऊपर सस्टेन करे तो आप 860 880 वाले लेवल को भी टारगेट कीजिए, कोई मुज़ायक़ा नहीं है। एक जगह मैंने लिखा है कि जो इंडेक्स की फर्दर एक्साइटमेंट है, यहाँ फर्दर एक्साइटमेंट से मतलब नई रैली जो बनती है वो 66,880 के ऊपर ट्रेड करने के बाद शुरू होगी। उससे पहले तक ये पॉसिबिलिटी बरकरार है कि मार्केट एग्जॉस्ट हो सकती है। शार्प स्लाइड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो लिमिटेड डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी, अगर 66,045 के नीचे ट्रेड करे, लिमिटेड डिप्रेशन की पॉसिबिलिटी। और अगर आप क्लोजिंग अब देख रहे होंगे कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 66,130 पे है, तो ये तकरीबन 70-80 पॉइंट नीचे बनता है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए इसके नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट तो आपको बैकफुट पे आना चाहिए। उसके बाद हर टूटने वाली सपोर्ट 65,756 हो या 65,559, ये प्रेशर में इजाफा करेंगी। और फिर अगर 492 टूट गया तो मार्केट में ऑब्वियसली एग्रेशन आ जाएगा, एग्रेशन आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता ही है फिर 65,492 के बाद, वैसे तो ये येलो करना मैं भूल गया हूँ फॉन्ट, ये 65,185 145 का जो लेवल है ये आखिरी हद है जो आपको पहले भी बताई गई है। उस वक्त 135 का लेवल बताया गया था, अब वीकली क्लोजिंग के बाद थोड़ा एडजस्ट हुआ है तो 65,145 185 पर है। इसके नीचे आपकी एग्जॉशन कंफर्म होती है
پھر مارکیٹ نیچے جانا شروع ہو جائے گی اور پھر رکنے میں تھوڑا ٹائم لے گی. جو ڈیڈ کیٹ باؤنس ہے یا شارپ ریکوریز ہیں وہ تو ہوتی رہیں گی, کیونکہ مارکیٹ کا بینڈ وتھ بڑا ہے. 800 1000 1500 پوائنٹ تو مارکیٹ کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو اگر 1500 پوائنٹ مارکیٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو 600-700 پوائنٹ کی ریکوری کوئی بڑا رول پلے نہیں کر پائے گی. رول پلے کریں گے لیول, کہ کون سے لیول کے اوپر سسٹین کرتی ہے. تو کل کی مارکیٹ میں منڈے کی مارکیٹ میں 66,564 کے اوپر مارکیٹ کو رکنا چاہیے, اور 66,045 کے نیچے کوئی سمپتی نہیں ہے, دور رہنا چاہیے, نیچے ایکومولیٹ کرنا چاہیے. جو لوگ شارٹ ٹرم ٹریڈ کرتے ہیں وہ اگر حالات کو دیکھتے ہوئے جب دیکھتے ہیں مارکیٹ کھلی, مارکیٹ میں تھوڑا ایگزاسشن ہے, تو اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر لیں. ہر اسٹاک میں ٹریڈ مت کریں. جو فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسٹاک ہیں یا جو اسکرپٹ کال میں آپ کو سلیکٹیو اسٹاک دیے جاتے ہیں ان میں ٹارگٹ کریں, اسی میں انٹرا ڈے کریں, اس کو بائی کریں. اس میں اگر انٹرا ڈے گین مل جائے تو نکلیں اس میں. اس میں کئی اسٹاک ایسے ہوں گے جو آپ کو انٹرا ڈے کی بھی موو دیں گے اور پھر واپس نیچے آ کے کلوز ہوں گے, یعنی کہ آپ کو بائی بیک کا موقع بھی دیں گے. تو اس طرح کی اسٹریٹجی اپنا لیں. ٹھیک ہے جی. تو میرے خیال میں یہ جو ٹریگرز میں نے بتائے اگر اس کو آپ فالو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور جس طرح میں کہتا ہوں کہ یہ مارکیٹ جو ہے اگر آپ لیول کو رسپیکٹ کر لیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں بہت بڑے نقصان نہیں ہو سکتے. جن کو بھی بڑے نقصان ہوئے ہیں وہ لوگ اسٹاپ لاس پہ بلیو نہیں کرتے. جو اسٹاپ لاس پہ بلیو نہیں کرتا پھر وہ بڑے لاس کو ہضم کرتا ہے, کرنا پڑتا ہے اس کو, کوئی چوائس نہیں ہے. 67,000 کی مارکیٹ پہ بہت سارے اسٹاکس کے ریٹ نہیں آئے. تو یہ سوچنے اور سیکھنے کی بات ہے کہ کیا ہمیں اسٹاپ لاس نہیں لینا چاہیے تھا. اتنی بڑی ریلی میں بھی اگر ہمارے اسٹاک ریکور نہیں ہوئے یا ہم نے کوئی گین نہیں کیا اپنے پیسے پہ تو پھر کیا فائدہ. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کال سمجھ بھی آئی ہوگی, اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کیجیے. اندرون سندھ اور تمام حیدرآباد کے لوگوں سے آج ملاقات ہوگی 5:30 بجے 16 دسمبر ہفتہ نیازی اسٹیڈیم ٹھنڈی سڑک. تھینک یو. اللہ حافظ.